الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور نویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے اچھا عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری نصیحتیں۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اوصنی، یعنی اے اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے 2 نصیحتیں یہ فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے، بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا، وعلیک بذکر اللہ فإنہ نور لک، اور تم پر ذکر اللہ لازم ہے کہ بے شک اللہ پاک کا ذکر تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مقام غور ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ادائیں کیسی پیاری ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ رسول محتشم کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت لیا کرتے تھے، خود درخواست کرتے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ والوں سے ملاقات کا شرف مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلفی لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ حدیث پاک میں آئے، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مسلمان کا گمشدہ خزانہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا اس کی کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیتا پھرتا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ جس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ مارا پھرتا ہے، لوگوں سے اپنی قیمتی چیز کے متعلق پوچھتا رہتا ہے، اعلانات کرواتا ہے، کسی نے میری فلاں چیز دیکھی ہو تو ایڈریس پر اطلاع کر دیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور تو کیجئے، حکمت مسلمان کا گمشدہ خزانہ ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے بے قرار رہیں۔ جب جہاں کوئی حکمت کی باتیں بتانے والا ملے اس کے ساتھ سیلفی لینے کے بجائے اس سے علم و حکمت کی باتیں سیکھیں، دست بستہ عرض کریں، عالی جاں مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ کاش ہم ایسے ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طلبگار صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی، جن میں سے 2 نصیحتیں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تقوی اختیار کرو، تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔
ذکر اللہ کو لازم پکڑو، یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ذکر اللہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ جسے یہ دولت نصیب ہو گئی گویا اسے تمام بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں، اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں ہی سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اہل تقوی کے لیے انعامات اور بشارتیں کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اہل تقوی کے بہت فضائل بیان فرمائے اور انہی میں بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ مثلا اہل تقوی کو اللہ پاک کی خصوصی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ تقوی والوں کو دنیا و آخرت میں عزت ملتی ہے۔ تقوی والوں کو علم بھی دیا جاتا ہے، حکمت بھی عطا ہوتی ہے۔ اللہ پاک تقوی والوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، انہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اہل تقوی کی مغفرت بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اہل تقوی کو آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کے کاموں میں سہولت اور نرمی رکھی جاتی ہے۔ متقی شخص غم اور مشقت سے نجات پا لیتا ہے۔ متقی شخص کو دنیا میں وسیع رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اہل تقوی آخرت میں نجات والے ہوں گے۔ اہل تقوی کو عبادت کی توفیق دی جاتی ہے۔ اللہ پاک انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متقی آدمی اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اہل تقوی کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، انہیں اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اہل تقوی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اہل تقوی کو غم اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ اللہ پاک انہیں جنت میں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ متقی آدمی اللہ پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ متقی انسان جو ہے بارگاہ خدا بندی کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کون؟ جو لوگ اللہ کا ذکر کریں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا، علی جان مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ پیر صاحب نے فرمایا، تجھے اللہ پاک کی 2 وصیتیں کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ رب فرماتا ہے بے شک تاکید فرما دی ہے، تاکید فرما دی ہے، تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ پاک بندوں کے لیے سب سے بڑھ کر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو تقوی کی وصیت فرماتا ہے۔ اگر بندے کے لیے تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ فائدہ مند ہوتی نا، زیادہ بھلائی والی ہوتی، تو اللہ پاک اپنے بندوں کو ضرور اس کی تاکید فرماتا، مگر اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، تمام اولین و آخرین کو تقوی کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی تقوی ہے، سب سے اعلیٰ خوبی، تبھی تو اس کی تاکید کی گئی ہے، تبھی تو، ورنہ اور ہوتی تو اور تاکید اس کی ہوتی، لیکن جو ہے تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا کہ رب کے نزدیک یہ سب سے بڑھ کر عمل جو ہے تقوی کا ہے، جس کی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو تاکید فرمائی ہے۔ سب مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی چیز سے خوش نہ ہوئے اور متقی اور پرہیزگار شخص کے سوا کسی نے آپ کو خوش نہیں کیا۔ یعنی اما عائشہ فرماتی کہ حضور دنیا کی کسی چیز سے خوش نہیں ہوئے۔ حضور کس سے خوش ہوئے؟
جو لوگ تقوی اختیار کیے، جو پرہیزگار لوگ تھے نا، حضور ان سے خوش ہوئے اور کسی سے خوش نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ جو ہے عزت والا ہے۔ اس جو ہے یہ 26ویں پارے کی آیت ہے سورہ حجرات کی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت اور فضیلت کا مایہ نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے عزت اور فضیلت نصیب ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور فرمائیے یہ کیسی اعلیٰ خوبیاں ہیں جو اللہ پاک نے تقوی میں رکھ دی ہیں۔ تقوی ہر بھلائی کی اصل ہے۔ سب اگلے پچھلوں کو تقوی ہی کی وصیت کی گئی۔ تقوی والا ہی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تقوی ہی عزت کا اصل معیار ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی عظیم الشان دولت حاصل کریں، یعنی تقوی اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 نمبر۔ اور توشہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ، سب سے بڑی بات ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے؟ اور توشہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لو۔ کہیں سفر میں جاتے ہیں تو ہم تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو ہماری زندگی بھی ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ زندگی بھی ایسی ہے نا، یہ مسافر کی طرح چلے جا رہی ہے، بچپن سے جوانی سے بڑھاپا یہ چلے جا رہا ہے۔ تو قرآن ہمیں جو ہے حکم دے رہا ہے کیا؟ سفر کا خرچ ساتھ لو، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ زندگی کا خرچ کیا ہے؟ سب سے بہتر قرآن کہتا ہے پرہیزگاری۔ اس آیت کریمہ کے میں حکم دیا تھا کہ جب بھی سفر پر نکلو تو زاد راہ ساتھ لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ بالخصوص ہم نے سب سے اہم اور یقین سفر جو کرنا ہے یعنی آخرت کا سفر۔ کون سا سفر؟ آخرت کا سفر۔ اور اس سفر کا تو اصل زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کسی کا عزیز وفات پا گیا تو انہوں نے اس کی تدفین کے بعد قبر پر ایک عبرتناک شعر لکھا، لیس زاد سوت تقی فخذی منہ او دعی، اس سفر کا زاد راہ صرف تقوی ہے، اب تمہاری مرضی تقوی اختیار کرو یا نہ کرو۔ یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل جو ہے تقوی ہے، وہ انسان کو چاہے تو اختیار کرے یا نہ کرے۔ امام غزالی نے اس طریقے سے جو ہے قبر پر لکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر میں اہل تقوی کے اوصاف کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ ہم نے تقوی کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس کے لیے آئیے اہل تقوی کے چند اوصاف اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہم بھی یہ اعلیٰ اوصاف اپنا کر متقی بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس وجہ بولیں انشاءاللہ، ایسی بات جہاں بھی آئے وہ انشاءاللہ بولا کریں، نیت کیا کریں۔ میں نے کہا نا نیت جو ہے اچھی ہوتی ہے تو انسان کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اہل تقوی کا پہلا وصف ہے شبہات سے بچنا، یعنی اللہ پاک کہ نبی رسول نے محتشم نے فرمایا لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، یعنی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک ناجائز میں پڑنے کے خوف سے جائز کام بھی چھوڑ نہ دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے جو بالکل جائز ہے، اسے کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر خدشہ ہے اگر بندہ یہ کام کرے گا تو کسی ناجائز کام میں جا پڑے گا، اس خدشے کی وجہ سے اس جائز کام کو بھی نہ کرنا، یہ اہل تقوی کا اہم اور بنیادی وصف ہے۔ اس کے بغیر بندہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ امام ابن سیرین کا تقوی، امام ابن سیرین علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کے علم میں کمال عطا فرمائی تھی۔
امام قشیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام ابن سیرین کے پاس گھی کے 40 کنستر یعنی ٹین کا ایک چوکور ڈبہ جس میں آج کل گھی تیل وغیرہ جو ہے رکھتے ہیں. آپ کو خادم نے بتایا کہ ان کستروں میں سے کسی ایک میں سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کس کنستر میں تھا. اب دیکھیے یہ شبہ آ گیا. 40 سے 39 کنستر بالکل پاک ہیں، مرا ہوا چوہا صرف ایک میں سے نکلا، لیکن یہ نہیں پتا کہ 40 میں سے وہ ایک کنستر کون سا ہے، لہذا باقی 39 میں بھی شبہ آ گیا. بس اسی شبے کی وجہ سے امام ابن سیرین نے 40 کے 40 ڈبوں میں سے کسی ایک کا بھی گھی استعمال نہیں فرمایا. کیونکہ استعمال نہیں فرمایا، آپ نے جو ہے حذرن لما بہ الباس، یعنی اس ڈر سے کہ کہیں میں ناجائز میں نہ پڑ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ڈبہ جس کا میں گھی استعمال کروں گا یہ وہی ہو جس میں سے چوہا نکلا ہو. یہ ہے اہل تقویٰ کا اعلیٰ وصف. کوئی کہ یہ پاکیزہ لوگ اللہ پاک سے بہت ڈرتے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، یہاں تک کہ ایسا جائز کام جس کی کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ جانے کا خوف ہو اس جائز کام سے بھی دور رہتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ پاک کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہیں اور تقویٰ اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، اپنے دلوں کو نرم بنائیں. انشاءاللہ عز و جل بندے کا کام ہے کوشش کرنا اور کامیابی دینا یہ مولا کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور